بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، احکام دین کا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کے سوالوں کے جواب ہم کتاب و سنت کی روشنی میں پیش کر رہے ہیں۔ تو آئیے آج کا پہلا سوال شروع کرتے ہیں، جو پچھلا ہی سوال تھا پچھلے حلقے کا، لیکن اس کی تفصیل ہم نہیں کر سکے تھے، اور چونکہ سوال اپنی جگہ اہمیت رکھتا ہے اور اس کی جانکاری ہر مسلمان کو چاہیے اور ہر انسان کو چاہیے، مسلمان ہی کیا، تو اس کی جانکاری ضروری ہے۔ وہ یہ ہے، ہمارے بھائی کا سوال تھا کہ کسی کے پاس آنے جانے میں ملاقات کے وقت کسی سے اجازت لینے کے کیا طریقے ہیں، کیا آداب ہیں؟ یعنی اجازت مانگنے، ان سے ملاقات کے لیے ان کے گھر میں پہنچنے، ان کے مجلس میں پہنچنے کے کیا آداب ہیں، کیسے جانا چاہیے، کیا آداب ہیں اجازت مانگنے کے؟ تو ہم نے بتایا تھا کہ اولاً تو یہ ہے کہ کسی انسان کے پاس بلا اجازت کے نہیں جانا چاہیے۔ دوسرے یہ ہے کہ جب جائے تو اسے سب سے پہلے اجازت کا طریقہ تو یہ ہے کہ وہ السلام علیکم کہے، اور یہ بات کو 2 بار 3 بار دہرائے۔ اگر تینوں بار جواب نہیں ملتا ہے تو اسے لوٹ جانے کا حق حاصل ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے وہ حدیث بھی پڑھی تھی جس میں آیا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ میں انصاریوں کے ایک مجلس میں تھا کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرائے ہوئے آئے اور انہوں نے کہا کہ میں حضرت عمر کے پاس گیا تھا، 3 بار ہم نے اجازت مانگی، نہ ملی تو میں لوٹ گیا۔ لوٹ ہی رہا تھا کہ حضرت عمر نے بلا کے پکڑا اور کہا کہ تم یہ اس طرح سے کیوں کیا تم نے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے 3 بار آپ سے السلام علیکم کہا، اجازت مانگی، آپ نے اجازت نہیں دیا تو میں لوٹ گیا۔ اللہ کے رسول کا فرمان ایسا ہے کہ جب تم میں سے کوئی آدمی 3 بار اجازت مانگے اور اس کو اجازت نہ ملے تو اسے لوٹ جانا چاہیے۔ حضرت عمر نے کہا کہ اچھا یہ بات ہے، تو اس بات کے لیے تمہارے پاس کوئی گواہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول نے ایسا کہا ہے؟ تو یہ بھاگ کے وہی انصاریوں کے مجلس میں آئے تو اپنا یہ مسئلہ پیش کیا۔ تو ابی بن کعب نے کہا کہ ہم میں سے جو یہاں سب سے چھوٹا ہے عمر کے حساب سے، وہ جا کے تمہارے لیے شہادت دے گا کہ ہاں اللہ کے رسول نے ایسا فرمایا ہے۔ تب وہ سعید خدری کہتے ہیں کہ میں ہی چھوٹا تھا تو مجھ کو بھیجا، میں گیا، حضرت عمر سے اس بات کو بتائی ہم نے کہ اللہ کے رسول نے ایسا فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی آئے اور 3 بار اجازت مانگے نہ ملے تو واپس ہو جائے۔ اسی سے ہے یہ کہ 3 بار اجازت مانگنا چاہیے۔ ہم نے بھی بتایا تھا کہ بعض علماء نے کہا کہ اجازت مانگنے کے درمیان کا جو وقفہ ہے وہ کتنا ہونا چاہیے، اس لیے کہ ایسا نہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم 3 بار کہا اور اس کے بعد 3 پورا ہو گیا چلا جائے، بلکہ کہا کہ نہیں، اجازت مانگنے کا وقفہ یہ ہے کہ آدمی ہو سکتا ہے کسی کام میں بزی ہو، مثال کے طور پر نماز پڑھ رہا ہو اور مان لیجیے پہلی رکعت پڑھا ہے اور 4 رکعت کی نماز ہے تو کچھ ٹائم لگے گا ہی، 2 منٹ 4 منٹ، جلدی کرے گا تو بھی 4-5 منٹ لگے گا۔ یا کہ کھانا کھا رہا ہو یا کہیں اور کسی کام میں بزی ہو جہاں سے بول نہیں سکتا اور آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میں اپنی قضائے حاجت کے بعد آپ کو جواب دے سکتا ہوں، تو ایسی صورت میں آپ کو انتظار کر لینا چاہیے۔ اس لیے کہا کہ ایک اجازت مانگنے سے دوسری اجازت مانگنے کے درمیان کا وقفہ اتنا ہونا چاہیے آپ کے انتظار کا، جیسے کوئی آدمی 4 رکعت کی نماز پڑھتا ہو تو فارغ ہو جائے، یا کھانا کھا رہا ہو تو فارغ ہو جائے، یا کہ وضو کر رہا ہو تو فارغ، اس طرح سے ہونا چاہیے۔ اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو ظاہر بات ہے وہ آپ کو اجازت دے گا ہی۔ تو ایسی صورت میں 3 بار اجازت مانگنے کی گنجائش ہے۔ حدیث میں آیا ہوا ہے الاستئذان ثلاث، اجازت مانگنا 3 بار ہے، فَإِنْ أُذِنَ لَكَ وَإِلَّا فَارْجِعْ، اگر آپ کو اجازت مل جائے تو ٹھیک ہے ورنہ لوٹ جائیے۔ ترمذی میں روایت ہی موجود ہے اور یہ حدیث حسن صحیح ہے جیسا کہ ترمذی نے کہا ہے۔ تو لہذا 3 بار اجازت مانگنا چاہیے۔ اس اجازت مانگنے کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ آپ کی آواز درمیانی ہونی چاہیے، یعنی اتنے دھیرے بھی نہیں کہ السلام علیکم السلام علیکم، تو یہاں سے دروازے سے اندر آواز جائے گی نہیں تو آدمی اجازت کہاں سے دے گا، اور نہ ہی اتنی کرخت اور تیز ہونی چاہیے کہ گویا کہ آپ بہت ہی ترخت آواز میں اس کو اجازت مانگ رہے ہیں، جبکہ اجازت مانگنے کے اندر ملائمت کچھ ہونی چاہیے۔ تو آپ کو دونوں راستہ استعمال کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اجازت مانگنے کا ایک طریقہ یہ بھی تھا
کہ لوگ السلام علیکم کہہ کر اجازت مانگتے تھے اور دروازے پہ ناک کرتے تھے اپنے ناخون سے، کٹ کٹ مارتے تھے، جس سے پتہ چلتا ہاں کہ وہی آدمی دروازے پر ہے۔ تو اس طرح بھی مانگنے کا ایک طریقہ ہے۔ اور اجازت مانگنے کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ آپ جب کسی کے گھر اجازت مانگنے کے لیے جائیں اور دروازہ کھلا ہو یا دروازہ ہی نہ لگا ہو، دونوں شکلیں ہو سکتی ہیں، تو آپ کو ٹھیک دروازے کے بیچوں بیچ کھڑا ہو کر کے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ آپ دائیں طرف کھڑے ہوں یا بائیں طرف کھڑے ہو جائیں، پھر وہاں سے اجازت مانگیں۔ اور عبداللہ ابن بسر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے گھر آتے تھے تو آپ دروازے کے سامنے نہیں ہوتے تھے بالکل، بلکہ اس کے دائیں طرف ہوتے تھے یا بائیں طرف ہوتے تھے، پھر کہتے تھے السلام علیکم، السلام علیکم۔ اور یہ کہتے ہیں اس لیے ایسا رسول اس لیے بھی کرتے تھے کہ اس زمانے میں دروازے گھروں کے اندر ہوتے ہی نہیں تھے، لیکن ان پہ پردے بھی نہیں لگے ہوتے تھے، دروازہ ہی صحیح، پردہ ہی نہیں لگا، ایک کھلا ہوتا تھا لیکن اس کے اوپر کوئی خاص پردے کی چیز یا دروازے جیسی کوئی چیز نہیں لگی ہوتی تھی۔ تو آپ دروازے کے کھلے ہوئی جگہ کہ جہاں سے لوگ گھستے تھے اور باہر آتے اس کے دائیں طرف یا بائیں طرف کھڑے ہو کر کے السلام علیکم، السلام علیکم کہتے تھے، اور اس طرح سے اجازت مانگتے تھے۔ دروازے کے بالکل عین سامنے بیچوں بیچ نہیں کھڑا ہونا چاہیے، آپ دائیں طرف ہو جائیے، بائیں طرف ہو جائیے، ویسے جب دروازہ کھلا ہوا تو کھلا ہوا دروازہ اسی طرح سے ہوا گویا کہ اس پر کوئی پردہ نہیں ہے، لیکن اگر دروازہ بند ہو تب آپ کے کھڑے ہونے میں کوئی اس کا اشکال نہیں ہے، ہو سکتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں جو ممانعت فرمائی اس کی وجہ ہے، جیسا کہ حذیل ابن شرحبیل کہتے ہیں کہ ایک آدمی آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر کھڑا ہوا، اجازت مانگی اور دروازے پہ کھڑا ہوا، اور ایک روایت میں دروازے کے سامنے بالکل کھڑا تھا، مستقبل باب دروازے کے سامنے تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہا ہاکذا عنک او ہاکذا، یعنی تم اپنے کو اس طرف رکھو یا اس طرف رکھو۔ اور پھر آپ نے فرمایا فإنما الاستئذان من النظر، اجازت مانگنے کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے تاکہ آدمی آنکھوں کے ساتھ اپنے گھر میں نظر نہ ڈالنا شروع کر دے، آنکھ کی وجہ سے ہے تو آنکھ کی وجہ سے سامنے کھڑے ہو تو نظر ہی آئے گا، لہٰذا دائیں اور بائیں رہا کرو۔ لیکن دروازہ جس ہم نے کہا جب بند ہو تب تو آپ کے کھڑے ہونے میں کوئی اشکال نہیں، لیکن آپ کو دروازہ اس وقت ناک کرنا چاہیے، کھٹکھٹانا چاہیے۔ اور آپ کے لیے گھر میں دیکھنا جب بھی کبھی بھی ہو تو جائز نہیں کہ آپ دروازہ کھلتے ہی پوری نظر گھر میں ڈالنا شروع کر دیں، احتیاط کریں، اور دروازے لگائے ہی جاتے ہیں تاکہ نگاہوں سے لیکن جب دروازے کھل جائیں تو نگاہوں کو نیچی رکھنا چاہیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایک بار ایسا ہوا کہ ایک آدمی جو حذیفہ بن الیمان کا پڑوسی تھا وہ آیا اور گھر میں دیکھنے لگا اور کہا السلام علیکم ادخل، گھر میں دیکھ بھی رہا ہے اور کہتا السلام علیکم ادخل، کہ السلام علیکم کیا میں اندر آ جاؤں، جبکہ اس کی نگاہ گھر میں پڑی ہوئی ہے۔ تب وہ حذیفہ نے کہا اپنی آنکھوں سے تو تم گھس گئے، اما بعینک فقد دخلت، اپنی آنکھوں سے تم اندر آ چکے ہو، اور اپنے پیٹھ کے پیچھے کی طرف سے خیر تم نہیں داخل ہوئے ابھی، یعنی تم باہر ہی ہو اس معنی میں۔ تو گویا کہ آپ کو گھر میں اس طرح سے آنکھ ڈال کر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ حدیث میں جیسا کہ آیا ہوا ہے کہ اگر آدمی کوئی، اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا میں، لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی گھر میں دیکھتا ہے کسی جھروکے سے، کسی سوراخ سے یا دروازے کی سوراخ سے، اور اندر سے آدمی اس کی آنکھ میں کوئی لکڑی ڈال دے تو اس کا یہ کوئی گناہ نہیں، اس پر کوئی قصاص نہیں ہے، اس لیے کہ غلطی تو اس کی جو اس طرح سے دیکھ رہا تھا، لہذا آپ کو دروازے کے بیچوں بیچ کھڑے ہو کر کے اجازت نہیں مانگنا چاہیے، اور نظر بھی ڈالتے نہیں کھڑا ہونا چاہیے۔ ایک ادب یہ بھی ہے اجازت مانگنے کا کہ آپ جب جائیں اور اندر والا کوئی پوچھے کون ہے تو آپ اپنا نام بتائیں، اپنا نام بتائیں کہ میں فلاں ابن فلاں ہوں، جس طرح سے اس کو پہچان میں آ جائے کہ وہ فلاں آدمی بول رہا ہے، اپنی جس سے وہ پہچان سکے آپ کو وہ بتائیے۔ آپ یہ نہیں کہ آپ کہیے میں زید ہوں، میں بکر ہوں، اگر زید ہیں تو فلاں کے بیٹے ہیں، فلاں کے بیٹے ہیں، جب بہت سے نام جو مشترک ہو جاتے ہیں بہت سے لوگوں کے، ایک ہی بستی میں، ایک ہی پڑوس میں ایک ہی نام کے 3-4 آدمی ہو تو آپ کو نام بتانے سے کہیں تو پہچان نہیں حاصل ہوئی، تو آپ کو اپنا تعارف کرا دینا چاہیے کہ میں فلاں ابن فلاں ہوں، یا جس سے آپ کی آواز کو پہچان سکتا ہو یہ بتا دیں اپنے نام کے ساتھ تو اچھا ہے۔ اس لیے کہ
آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے، انہوں نے اجازت مانگی تو انہوں نے پوچھا من، تو انہوں نے کہا انا. آپ نے پوچھا کون، تو انہوں نے کہا میں ہوں. جیسا کہ آج بھی بہت سے لوگوں کا جواب یہی ہوتا ہے، کوئی پوچھتے ہیں کون بول رہے ہیں، کون آئے ہیں، کون ہے، کہتے ہیں میں بول رہا ہوں، میں ہوں. یہ میں کہنے سے کوئی تعارف نہیں ہوتا، ہر کوئی آدمی میں ہوتا ہے. لیکن آپ کہیں کہ میں زید ہوں، میں بکر ہوں، محمد ہوں، خالد ہوں، فلاں ہوں، اور اس طرح سے فلاں ہوں، آپ کا بھتیجا ہوں، بھانجا ہوں، اس طرح سے جوڑ کے بتائیں گے تو پہچان حاصل ہوگی. لہذا ایسا کرنا چاہیے. اور اگر آپ نے اجازت مانگی اور آپ کو اجازت نہیں ملی، یعنی آپ نے مانگا السلام علیکم کہا، السلام علیکم کہا، بلکہ دروازہ کھٹکھٹایا بھی، آپ نے آواز بھی دیا کہ میں فلاں انتظار کر رہا ہوں، لیکن آپ کو کوئی جواب نہ ملا، تو آپ کو لوٹ جانا بہتر ہے، یہی آپ کے لیے بہتر ہے. اور اس کے ساتھ آپ وہاں ناراض ہو جائیں، اول فل بکنا شروع کر دیں، گالی گلوچ شروع کر دیں، یہ سب چیزیں شریعت میں بالکل منع ہیں. اس اندر والے جس نے اجازت نہیں دی آپ کو، اس کے پاس اس کا عذر ہو سکتا ہے، کیوں نہیں آیا، سو رہا تھا، کسی خاص کام مصروف تھا، باتھ روم میں تھا، کھانا کھا رہا تھا، نماز پڑھ رہا تھا، کچھ بھی ہو سکتا ہے. لہذا آپ کو ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جیسی آپ کی نظروں سے اوجھل ہے، اس کے بارے میں آپ کو کوئی فیصلہ کر کے بدگمانی پیدا کرنا یہ اچھا نہیں ہے، بلکہ آپ کو انتظار کر لینا چاہیے. انتظار کر لینا چاہیے. لوگوں کے اپنے گھروں میں ضرورتیں ہوتی ہیں، نیند ہوتی ہے، کہیں کسی کام سے بیٹھا ہوتا ہے، کسی مصروف ہوتا ہے، نہیں آ سکتا ہے، تو ایسا کرنا چاہیے. یہ بات اس لیے کہی جا رہی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نور میں وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، اگر تم سے کہا جائے لوٹ جاؤ تو لوٹ جاؤ، وہی تمہارے لیے بہتر ہے. یہاں اگر کوئی آدمی کہتا ہے بھائی میں ابھی بہت بزی ہوں، نہیں مل سکتا ہوں، آپ واپس چلے جائیے، تو آپ کو واپس ہو جانا چاہیے، ناراض نہیں ہونا چاہیے. اور اگر آپ کو اجازت نہیں، کچھ جواب نہیں ملتا ہے، تو بھی واپس ہو جانا چاہیے، اس لیے کہ اس وقت اجازت نہ ملنا یہ اجازت نہ دینے کے برابر ہی ہے. آپ کسی گھر میں زبردستی تو نہیں گھس سکتے ہیں. اجازت ملی تو جائیں، نہیں ملی تو لوٹ جائیں، اور نہیں کوئی سمجھ میں آیا تو بھی نہ آپ گھسیں. تو آپ کو اگر کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو لوٹ جاؤ، یہی بہتر ہے تمہارے لیے. یہ ایک بہتری کا حکم کس نے دیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے. وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، وہی تمہارے لیے بہتر ہے. ارجعوا یعنی لوٹ جاؤ، وہی بہتر ہے، لہذا لوٹ جانا چاہیے. تو یہ کسی کے گھر پہنچنے، کسی کے مجلس میں پہنچنے، کسی کے ہاں ملاقات کے لیے جانے کے آداب میں سے یہ ہے. مختصراً یہ خلاصہ یہ ہے کہ آپ کو اجازت لینا چاہیے، اپنا نام صراحتاً بیان کرنا چاہیے. جب پہنچیں تو دروازے کے بیچ میں نہیں کھڑا ہونا چاہیے، کسی سوراخ سے جھانکنا نہیں چاہیے. اجازت ایک بار، دو بار، تین بار مانگنا چاہیے. اجازت مل جاتی ہے تو بہتر آپ بیٹھیں، اگر نہیں ملتی تو آپ واپس ہو جائیں، یہ آپ کے لیے بہتر ہے. اور اس سلسلے میں کسی غصے کا اظہار کرنا مناسب حال نہیں ہے. آئیے ہم اور دوسرے سوال کی طرف آتے ہیں. سوال ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی سے ہم دعا مانگتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ دعا قبول ہو جائے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اور حقیقتاً یہ سب کی بات ہے، سب اللہ سے دعا مانگتے ہیں اور سب چاہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول ہو جائے، اور تو ان کو بھی جاننا چاہیے کیا ہونا چاہیے. آپ کا سوال یہ آپ کے ساتھ خاص ہی نہیں، بہت سب کے لیے ہے. میں جواب میں کہوں گا کہ کسی بھی انسان کو اپنی دعا کے مقبول کرانے کے لیے اسے دعا میں کوشش اور محنت کرنا چاہیے، دل لگا کر دعا مانگنا چاہیے. جیسے آدمی کسی کام کو چاہتا ہے، پورا کرنا چاہتا ہے، اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے کوشش کرتا ہے، پوری تیاری کرتا ہے، اور اس کے لیے اس کے اصول اور طریقوں کے حساب سے چلتا ہے تاکہ اس چیز کو حاصل کر لے. اگر چاہتے ہیں کہ آپ دعا قبول ہو، تو آپ کو بھی اللہ کی حمد و ثنا کرنی چاہیے، اور اسی طرح سے دعا کے آخر میں رسول پر درود بھیجنا چاہیے. دعا کے اندر الہا و زاری پیدا کرنا چاہیے. اللہ کے بڑے نام کے ساتھ اللہ کو پکارنا چاہیے. آئیے ایک حدیث سناتا ہوں. حضرت بریدہ اسلمی کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرتے سنا. وہ کہہ رہا تھا اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اتنی دعا جب اس نے پڑھی، اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا آپ نے سننے کے بعد؟
آپ نے فرمایا لقد سأل اللہ باسمہ العظم الذی اذا سئل به اعطى واذا دعی به اجاب۔ اس آدمی نے اللہ تبارک و تعالی سے اس کے اسم اعظم کے ذریعے سوال کیا ہے، دعا مانگی ہے، جس نام کے ساتھ جب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جاتی ہے، کوئی چیز مانگی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اور جب اس لفظ کے ساتھ اس نام کے ساتھ دعا کی جاتی ہے تو اللہ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ کو اور اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کو لے کر کے کوئی انسان دعا کرے تو دعا قابل قبول ہوتی ہے۔ اور ایک لفظ میں والذی نفسی بیدہ لقد سأل اللہ باسمہ العظم، قسم اللہ کی ہے جس کے قبضے میری جان ہے، اس آدمی نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے اسم اعظم کے ذریعے سے، بڑے نام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو پکارا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کے ساتھ، بڑے نام کے ساتھ، گویا کہ اس دعا کے اندر اللہ کا اسم اعظم موجود ہے، چاہے وہ الاحد ہو، اللہ ہو، لا الاحد ہو، الصمد ہو، یہ سب اس کے ناموں میں سے ہیں۔ اس میں سے کوئی نام اسم اعظم ہے جس کے اللہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے جس لفظ کے ساتھ، جس نام کے ساتھ دعا مانگی، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ ایسے ہی حضرت انس بن مالک کی ایک حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم تھے اور ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، پھر اس نے دعا کیا نماز پڑھنے کے بعد، اللہم انی اسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم۔ یہ دعا کیا اس نے، اللہم انی اسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب سے فرمایا تدرون بما دعا، تم سمجھتے ہو اس نے کیا دعا کیا؟ تو انہوں نے کہا اللہ و رسول عالم، اللہ اور اللہ کے رسول زیادہ بہتر سمجھتے ہیں اس بارے میں اس نے کیا دعا کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لقد دعا اللہ باسمہ العظیم، جس اس رب کی قسم ہے جس کے قبضے میری جان ہے، اس نے دعا کیا اللہ کے اس میں اس بڑے نام کے ساتھ، الذی دعی بہ اذا دعی بہ اجاب، جب اس کے ساتھ اللہ سے دعا کی جائے تو قبول ہو جاتی ہے، واذا سئل بہ اعطی، اور جب اس کے ساتھ مانگتا ہے انسان اللہ سے تو اللہ تعالیٰ اس کو دیتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دعا کے اندر اللہ کی تعریف، اللہ کے اسماء حسنہ کا تذکرہ بھی کرنا چاہیے، جس سے دعا کی قبولیت پوری ہو جائے۔ اور آئیے اسی طرح سے ہم اپنی دعاؤں میں جب بھی دعا کریں تو اس طرح سے دعا میں کوشش کریں اور اللہ سے اجابت اور قبول کرنے کے لیے پوری امید رکھیں۔ آج کی اس مجلس کو ہم ختم کرتے ہوئے امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر سے رکھیں گے، اور اسی طرح سے جو لوگ آپ کے ساتھ اس پروگرام کو پہنچانے میں تعاون کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہ اس بڑے نام کے ساتھ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کی ضرورتوں کو پورا کریں اور اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ خیر فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔